تو اب ہم ذوالقرنین کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مومن عادل بادشاہ جن کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی، اور یہ آیت بھی آپ نے پڑھ لی اور اس کی تفسیر بھی ہم نے کر لی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے ان کا تذکرہ پڑھ کر سنا دوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو ذوالقرنین، ٹھیک ہے، ذوالقرنین ذو 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 کا مطلب والا، اور قرنین قرن کا تثنیہ ہے، دو یعنی، ٹھیک ہے۔ ذو کا مطلب والا اور قرنین قرن کا تثنیہ ہے۔ قرن کہتے ہیں کنارے کو، سینگ کو بھی، دو کنارے یا دو سینگ۔ تو ذوالقرنین دو قرنوں والا یعنی دو سینگوں والا، یہ ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ کون تھے وہ؟ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مفسرین مختلف آراء میں مفسرین کی پائی جاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ سکندر اعظم تھا، اور ان کا یہ خیال اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا تھا، سکندر اعظم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ رائے درست نہیں، کیونکہ وہ سکندر اعظم تھا کیونکہ سکندر مومن نہیں تھا، جبکہ ذوالقرنین صاحب ایمان تھے، عادل بادشاہ تھے، تو پھر یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اور کون، اس کے بارے میں بھی بعض خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے روم کے علاوہ ایران کو بھی فتح کیا اور اس پر حکومت کی، اور دنیا کا ایک بڑا علاقہ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا، یعنی بہت بڑے اسباب کا مالک اور بہت وسیع مملکت کا مالک بادشاہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا، اور قرن سے مراد زمین کے کنارے لیے گئے ہیں، مشرق و مغرب، یعنی قرنین کیا ہے؟ قرنین دو کنارے، اور دو کون سے کنارے؟ مشرق اور مغرب۔ اب مشرق کو یا ایسٹ کو قرن کہنا حدیث سے بھی ثابت ہے، بخاری کی حدیث ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث۔ حیثو یطلع قرن الشیاطین، وہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ، شیطان کا قرن۔ سورج کے بارے میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تطلع بینا کرنی الشیطان، کہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے۔ تو قرن کا معنی کنارہ، مشرق اور مغرب ہے۔ اب دیکھیں نا یہ، اور آپ سسن میں فرمایا، اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا۔ فَإِنَّا تَتْلُو بَيْنَ قَرْنِيَ الشَّيْطَانِ أَوِ الشَّيْطَانِ، ٹھیک ہے۔ تو یتلو کرنا شیطان، وہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ، شیطان کا قرن، سورج کے بارے میں فرمایا۔ تو قرنی شیطان کے، وہ شیطان کے اور سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ تو قرن کا معنی ہے کنارہ، مشرق اور مغرب۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرن کا مطلب کنارہ، مشرق اور مغرب۔ تو چونکہ ذوالقرنین، اس کی حکومت مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں، تو بالوں کو یہ دو حصوں میں الگ الگ کرتا تھا، بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تو وہ دو لٹیں بن گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کو قرنین کہا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ واقعی اس کے سر پر سینگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو تاج پہنتا تھا اس کی شکل سینگوں کی شکل تھی، یعنی اس کے اوپر سینگ سے بنے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس کی حکومت اس دور کی ہے جب بت نصر نے ہیکل کو تباہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بابل کا حکمران تخت نصر جو تھا بنو اسرائیل کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے ان بنی اسرائیل کو بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں میں بانٹ دیا۔ انہی میں دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے جو ان لوگوں کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے۔ بہرحال دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے خوشخبری دی کہ اس طرح دو سینگوں والا شخص ذوالقرنین تمہارے لیے رہائی کا سبب بنے گا۔ اور پھر جب ذوالقرنین نے ایران کو فتح کر لیا تو اس وقت بابل کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، اور اس کے حکم سے پھر بنی اسرائیل کو رہا کیا گیا۔ کس کے حکم سے؟ ذوالقرنین کے حکم سے، کیونکہ اس نے بابل کا علاقہ بھی فتح کیا۔
اور یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں پلٹے اور وہاں جا کر دوبارہ ان کو اقتدار ملا، اور کچھ عرصے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر جو ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا بعد میں۔ بہرحال چونکہ دنیا کی دو بڑی سپر پاور جو تھیں وہ اس کے قبضے میں تھی کرنین کے، یعنی رومی حکومت اور ایرانی حکومت، اس وقت کی دو بڑی سپر پاور تھی، اس کے قبضے میں تھی، تو اس بنا پر اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ جتنی بھی آراء ہیں اس کے بارے میں پائی جاتی، بہرحال ان آراء میں یہ رائے قریب تر ہے کہ یہ وہی ہے جس نے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا تھا اور بہت صاحب عدل و انصاف تھا۔ اور یہی آیت ہم پڑھ رہے تھے، ہم سے تفسیر کی، ہم نے جان بھی لیا ذوالقرنین کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عن ذی القرنین، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ذوالقرنین کون تھا، تو ہم نے اس کی تفسیر جانی۔ تو ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا، نرمی کا برتاؤ کرتا تھا۔